بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے جس کا تحت اللفظ بمعنی ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ نردم ہوں گے اہل ایمان پر اور سخت ہوں گے کافروں پر۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور اس سلسلے میں لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کے فضل سے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ہوتا ہے جس پر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا وسیع علم ہے اور علیم کائنات کے ذرے ذرے کی، حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں میں اور ان کے تحت شعور میں اور ان کے صدور میں اور ان کے قلوب میں وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ علیم کا مفہومی ترجمہ میں نے کیا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور میری بات سننے والے تمام افراد، ہر دور کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہوتی رہی، لوگ ارتداد کا شکار رہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے جیسے اللہ نے بیان فرمایا اور ان سے کام لیا۔ سب سے پہلے ارتداد کا فتنہ حضرت خلیفۃ الاول بالحق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ کے طور پر پیدا ہوا، لیکن کس جرأت سے، کس ہمت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں توجہ اور تصرف اور آپ کی ایمانی غیرت اور خلیفہ حق ہونے اور خلیفہ اول ہونے کا حق ادا کیا اور کہہ دیا: اینقص الدین وانا حی، کہ میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر قطر موت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے جیتے جی دین کے اندر قطر موت نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا تو اس کو، اور زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو دینی ہوگی۔ اللہ نے اس فتنے کا سدباب کیا صدیق اکبر کے ذریعے۔ اسی طرح یہ فتنے اور یہ پیشن گوئی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہر دور کے اندر رہی اور آج کے دور کے اندر بھی ہے۔ اس وقت مجھے آپ سے چند باتیں کہنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس وقت بہت مسئلہ چل رہا ہے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے مابین جنگ ہے، اور ہمارے بہت سے اسلامی ممالک ان کو بیچ دے رہے ہیں، ان کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، اپنے تمام ذخائر پر ان کو قبضہ دے رکھا ہے اور وہیں سے وہ حملے کرتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ جنگ چل رہی ہے، ہرمز کا راستہ بند کر رکھا ہے، امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ دنوں سے یہ بات سامنے آئی کہ ایران پر جب حملہ ہوا، ان کے جو رہبر اعظم تھے یا جو ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے ان کو شہید کیا گیا، پھر اسکولوں، بچیوں کے اسکول پر حملہ کیا گیا، 150 معصوم بچیاں پڑھنے والی وہ شہید کی گئیں۔ اس کے بعد یہ جنگ کا سلسلہ چلا اور اب تک اسی پس منظر میں جاری ہے۔ تو اس پر ایران کو کافی ملکوں سے، ہمارے ہندوستان سے مدد گئی، ہمارے یہاں سے بھی مدد گئی، بلند شہر سے ہم خود گئے۔ تو ہم نے اس میں مثبت اور منفی دونوں رخ دیکھے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کا اقبال بلند کرے، ان کا درجات بلند کرے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جہاں تک ایران سے اور ان لوگوں سے ہمارے جو مذہبی اختلافات ہیں، کہ جب تک وہ سیدنا ابوبکر صدیق
سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے سلسلے وار، اور حضرت پوری امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاہرہ مطہرہ نہیں مانتے، جن کی براءت کی اعلان خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما دیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ درجہ ایمان سے، حالت ایمان سے نکل جائے گا۔ اس پر ہمارا کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو حملہ کیا گیا وہ یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ تشیع تھے یا شیعہ تھے، بلکہ ایک اسلامی طاقت اور اسلامی قوت اور اسلامی ملک سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے ذہن سے حملہ کیا، اور اس حملے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ سب جانتے ہیں۔ وہ ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں، جو پوری دنیا میں کافی تعداد کے اندر ہرمز کے راستے سے تیل، کچا تیل برآمد ہوتا تھا، دیا جاتا تھا لوگوں کو، وہ لڑائی صرف میرے نزدیک اس پر تھی، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایران اپنے جو ان کے مقتدر اعلیٰ تھے سیاسی طور پر، ان کی شہادت کے بعد بھی انہوں نے ان کے صاحبزادے محترم کو اپنا رہبر بنایا، اپنا حکمراں بنایا، اور آج تک وہ برسر پیکار ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں خدا کی غیبی مدد بھی ان کے ساتھ رہی ہے، جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں بظاہر کوئی حیثیت ان کی نہیں، لیکن اللہ کی غیبی تائید جب ان کو ملی تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات میں سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے کچھ نوجوان بھی جب یہاں بلند شہر میں چندہ کیا گیا تو ہم نے بھی اس میں تعاون کیا، اور ہم جو ہے وہ اس کو لے کر تقریباً 9 لاکھ روپے، کوئی کلو یا 1.5 کلو چاندی، 2 تولے سونا، یہ لے کر ہم لوگ ایران کا جلسہ پہنچے، اور جو ان کے جو مقتدر اعلیٰ ہیں اس وقت، جو ان کے رہبر اعظم ہیں، ان کی جو خصوصی نمائندے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب حکیم الہی دامت برکاتہم کی خدمت میں ہم وہاں گئے، اور وہاں وہ نذرانہ جو لوگوں کی طرف سے پیش کیا، انہوں نے صمیم قلب سے ہم لوگوں کو استقبال کیا۔ اور حالانکہ اسلام میں کوئی اتفاقی چیز نہیں ہوتی، وہ اللہ کے غیبی انتظامات پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، ویسے اسباب بنتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے ہیں اسی روز عالم اسلام کی اور ہندوستان کی اور بین جو ہے وہ ہندوستان کی بہت بڑی عظیم دینی شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی وہاں پہنچے۔ ہم وہاں سے نکل چکے تھے، ہمیں نکلے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے، ہمیں بعد میں اطلاع ملی، پہلے وہ اطلاع دینا بھول گئے یا ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، اگر معلوم ہوتا تو ہم ان سے ملاقات کرتے۔ بہرحال اب ہم اس طرح نکل چکے تھے کہ اگر لوٹ کر جاتے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہوتی، ہمیں لوٹنا تھا اپنی ذمہ داریوں کے تحت بلند شہر میں۔ تو وہ وہاں انہوں نے جو ان کے نمائندے ہیں ان سے بات چیت کی، ان کو تعزیت نام پیش کیا، اور پوری تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کی تمام تفصیلات آپ حضرات سب دیکھ چکے ہوں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر اور میڈیا کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جگہ جگہ وہ لوگ پہنچے اور سب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بعد تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی بات کئی مرتبہ ہم نے سنی کہ یہ وقت فرقوں میں بٹنے کا نہیں ہے، یہ شیعہ سنی جھگڑوں کا نہیں ہے، جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو حمایت کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور تمام ہی ممالک سے جو صحیح سوچ اور صحیح فکر رکھتے ہیں وہاں سے ساتھ دیا گیا۔ ہمارے ہندوستان سے بھی بہت تعاون کیا گیا، مختلف شہروں سے، کشمیر سے اور اتر پردیش سے بھی، اور خود اپنے ہمارے ضلع سے بھی۔ تو اس میں بہت سے منفی پہلو بھی سامنے آئے، میں اس طور پر نام لوں گا حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نقشبندی، جو خلیفہ ہیں حضرت مرحوم کے، اور بہت اچھا طریقت کی لائن سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں، اور بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور بڑے متفکر ہیں، اور قوم کا درد رکھتے ہیں، قوم کی گمراہی نہ جائے قوم، ہمارے نوجوان اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور علمی شخصیت ہیں، دانشور ہیں۔ اور ابھی جامعۃ الہدایت کے اندر جب بخاری شریف کا افتتاح ہوا تو آپ کو بلایا گیا، آپ کی تقریر میں نے وہ خود پوری سنی، اور میں خود آپ کا بہت زبردست حامی ہوں، اور ایک طریقے سے میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں، حالانکہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہوں گے، اور وہاں بھی آپ کی پوری تقریر سنی گئی، اور دارالعلوم دیوبند میں تو آپ کا جو مقام ہے، اور پوری عالم اسلام میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور بر صغیر کے اندر سب آپ کی علمی شخصیت سے متعارف ہیں۔
لیکن کچھ باتیں ہم نے ایسی سنی کہ ابھی ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، نوجوان طبقہ شیعوں کی طرف امڑ رہا ہے، اور انہوں نے کچھ منفی باتیں کہیں جو ان کے شایان شان نہیں تھی۔ مثبت بات کو مثبت انداز سے کہا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ ان سے یہ پوچھیے، یہ شیعہ ہیں، یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے، ان سے پوچھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے ثلاثہ کے بارے میں یہ کیا خیال رکھتے ہیں، یہ ان کے خلیفہ برحق مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اور یہ جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاہرہ مطہرہ مانتے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو حقیقت ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں جب بلند شہر سے دہلی گیا اور جتنے بھی پروگرام میں نے یہاں بھی وہ آئے ابھی پرسوں، تو انہوں نے کوئی، ان لوگوں نے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو عقیدے سے متعلق ہے، اس پر کوئی بحث ہو۔ ساری گفتگو جو ہے وہ جنگ سے متعلق رہی، اور جو معاونین ہیں ان سے متعلق رہی، اور منفی پہلو کو ہمیں نظر نہیں آیا، اور ہم نے بھی کوئی منفی پہلو نہیں کیا۔ ان کو سے ہم نے کہا کہ ہم جو ہے اس جنگ میں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری حکومت بھی کھڑی ہے، اور جو ہے جو تعاون کیا ہے لوگوں نے، وہ بھی جنگ کے لیے نہیں بلکہ وہاں جنگ کے نتیجے میں جو ان کا نقصان ہوا ہے اور زخمیوں کے علاج کے لیے اسکول اور کالجز کو دوبارہ ان کو مرمت کرانے، ان کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے مثبت طور پر اسی تعاون کیا گیا ہے، کوئی جنگ کے لیے نہیں۔ یہی بات ہم نے ان سے کہی تھی، اور یہاں بھی آئے تو بڑی شاندار ان سے گفتگو رہی، میڈیا والوں بھی ان کے پاس آئے، ہم بھی موجود تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے میڈیا والوں کو بڑے اچھے جوابات دیے۔ تو میں حضرت مولانا سلمان بن نوری صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے پتہ نہیں کیسے دیکھا کہ لوگ شیعوں کی طرف ایسے مائل ہونے کو شیعہ بن رہے ہیں۔ میں دہلی بھی گیا، دیوبند بھی گیا، دیوبند میں میری سسرال ہے، اور ابھی جو علامہ قمر عثمانی صاحب کا انتقال ہوا وہ میرے تایا سسر لگتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کو میں سمجھتا ہوں وہ دارالعلوم وقت بانیین میں سے تھے، اور بڑے علمی شخصیت تھے۔ ان کی تعزیت کے جلسے ہوئے دیوبند میں بھی، وقت میں بھی، اور جگہ جگہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اعلیٰ علین میں جگہ دے۔ تو میں نے وہاں بھی یہ ٹاپک چلے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بارہا مرتبہ کہا، میں نے خود سنا کہ بھئی یہ فرقوں بٹنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں ساتھ دینا ہے۔ تو ان کا یہ جملہ، یہ جیسے میں نے پہلے کیا حضرت سلمان بن نوری صاحب کا، پھر یہ کہ انہوں نے خود ایک تقریر میں کہا کہ میرا ایک جملہ بہت چل رہا ہے کہ اگر شیطان بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ آئے گا ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے۔ حالانکہ یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں غلط تھے، لیکن مفہوم جو ان کی قلب مطہرہ کے اندر تھا، جو وہ بات کہنا چاہتے تھے، وہ سب سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا حوالہ دیا، لیکن اسی چیز کو آپ اگر اس طرح مثبت انداز سے کہیں کہ یہ نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ صرف اس حد تک تو ساتھ ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق اس میں ہمارا کوئی سمجھوتا نہ ہو، آپ ان کی طرف اس طرح مائل نہ ہوں، تو یہ بات تو مثبت رہتی اور اچھی رہتی اور ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کہ آپ ان سے یہ پوچھو، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ کبھی جو ہے ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے، ان کا مقصد بھی کچھ اور ہے، فاطمی سلسلے کو، حکومت کو بڑھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ اندر سے یہ تعصب دینا کہ نوجوان یا کوئی بھی جو ہے ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی وہ کھڑا نہ ہو، اور ایک منفی ذہن بنے، اور ایک متفرانہ جو ہے نفرت والا ذہن بنے نوجوانوں کا، یہ نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں علماء کو اس سلسلے کے اندر ایک جٹ ہونا ہے۔ میں دیکھیے الکفر باللۃ الواحدہ، یہود کے اندر کتنے آپس میں اختلافات ہیں، یہود نصارہ کے خلاف، نصارہ یہودیوں کے خلاف، اور یہ سب کفر ایک ملت واحدہ بن گئی ہم لوگوں کے لیے۔ تو کیا ہم اپنے آپ سے اختلافات، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث اور شیعہ اور سنی، انہی جھگڑوں کے اندر رہیں گے؟ ارے یہ ہمارا ہندوستان تو ایک ہمارا بین الاقوامی ملک جو ہے جمہوری ملک ہے، اور یہاں تمام افراد، یہاں تمام مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی پوری آزادی ہے۔ آپ دیکھیے بعض اسلامی ملک جو کہلاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں اپنے دین سے متعلق کتنا آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا حق ہے، اور ہم کر رہے ہیں، جو بعض اسلامی ممالک میں بغیر نام لیے کہتا ہوں کہ وہاں وہ لوگ اس طرح نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہمارے علماء کرام اس طرح بات بننا ہے، بجائے منفی ذہن بنانے کے کہ ہم بالکل ساتھ
ساتھ ہیں، لیکن عقائد میں ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر عقیدے کی بات چلے گی تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک وہ خلیفہ برحق نہیں مانیں گے، اس کا اعلان نہیں کریں گے، اور اما عائشہ کو جو ہے پاک دامن طاہرہ مطہرہ نہیں مانیں گے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات کہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس کو پیار بھرے انداز سے اپنے جمعوں کو خطبات میں سمجھائیں۔ اور یہ مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی عمر بلند کرے، ان کے اقبال بلند کرے، ان کا سایہ صحت ایمانی، صحت روحانی، صحت جسمانی کے ساتھ قائم رکھے۔ وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں، اور خود حضرت مولانا ہندوستان کے عظیم شخصیت جو مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہیں، وہ وہاں خود پہنچے اور انہوں نے خود کہا کہ اس وقت ہمیں اپنے مذہبی اور فرقے وارانہ اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے ان کے خلاف۔ جب ہم ایک ہوں گے اور وہ جیسے ایک ہو چکے ہیں تو وہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں ہی نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور نفرتوں کے بیچ بو رہے ہیں، اور ہم نفرت کے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہم پر حاوی ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے ہم بھی الاسلام ملت واحدہ بن کر سامنے آئیں گے، اپنے نظریاتی اختلاف کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے، اور اس پر جب تک اللہ تعالیٰ توفیق قائم رہتے ہوئے جس طرح وہ ایک ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکے گی، اللہ کے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اور ان کے فیض سے اور ان کے وساطت سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں علماء کرام سے بشمول حضرت مولانا سلمان صاحب نوری دامت برکاتہم، میں قطعی آپ مجھے اپنا مخالف نہ سمجھیں یا اس کو مخالفت پر نہ سوکیں، آپ ایک اہل طریق ہیں اور ایک طریقت کے سلسلے کی باغدوڑ میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑے سلیم بھی صغیر میں آپ کے ہاتھ ہیں، لوگ آپ سے بیعت ہو رہے ہیں، تو ان کی اس ضمن میں بھی آپ جہاں ان کے باطنی درجات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو طریقت کی نائن ان سے ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ طریقت کا سس و بحل یہ ہے کہ کسی کی طرف سے بھی دل میں نفرت نہ ہو، نفرت نہیں ہونی چاہیے، یہی طریقت کا سب سے اہم اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کسی بھی غیر مسلم کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی نفرت نہیں تھی، آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، روتے تھے، متورم ہو گئے تھے آپ کے پیر۔ ہم اگر نفرتیں رکھیں گے، اور خاص طور سے ایک ایسے مسئلے پر جبکہ پورے بین الاقوامی سطح پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو اس طرح ورغلائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپس میں ہمارا اختلاف ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی ہم نے تبلیغی جماعت میں دیکھا، میں اس ضمن کو بعد میں اسی لا رہا ہوں کہ ہم آپس میں بٹ گئے، جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ پہلے سے ہی آپس میں بٹی ہوئی، اور پھر یہ شیعہ سنی کی تفریق اور جو ہے بریلوی اور دیوبندی کی تفریق، ان تفریقوں کو ہمیں مٹا کر امت مسلمہ بننا ہوگا، امت مسلمہ بننا ہوگا، ورنہ تو یہ دور ہر دور کے اندر یہ رہا ہے۔ جیسے میں نے وہ آیت مبارکہ کا انتخاب کیا، ارتداد جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں گے۔ اللہ اس ضمن کے اندر ہمارا بھی انتخاب کرے، اور یہ سعادت بزور بازونیس تا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ تو میں نے ایک عظیم شخصیت کا نام ضرور لیا ہے، ان کی محبت میں مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی یہ بات کہ وہ ایک منفی طور پر لوگوں کو سوچ بنائیں۔ یہ بات آپ مثبت طور پر بتاتے ہوئے علماء کو بھی تاکید کریں، اگلے بیان میں میرے بیان آپ کو سننے کو ملے کہ بھئی آپ اپنے نوجوانوں کی جمعہ سب سے اچھا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، اس کی وساطت سے ان کو بتائیں کہ بھئی ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم عقائد میں بھی ان کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ نہ ہو جائیں، ہاں جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں دفاع اسلام کے لیے، احقاق حق کے لیے۔ یہ میری بات تھی۔ میں برصد احترام حضرت محمد سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم سے معافی چاہوں گا، میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن کبھی بھی اس کو منفی طور پر نہ لیں اور مخالفانہ روش میں نہ رہیں، بلکہ میں نے انتہائی خلوص اور انتہائی محبت کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اور نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں، میں نے تو بلند شہر میں دیکھا، دلی میں دیکھا اور دیوبند میں دیکھا، مجھے کوئی ایک شخص بھی نوجوانوں سے ایسا نہیں ملا جو شیعوں کی طرف اس طرح مائل ہوا ہو کہ ان کے عقیدے کی اس نے تائید کی ہو اور وہ اپنے اکابرین کے طرز کو اور اپنے اکابرین کی محبت کو اور اپنے دین کی محبت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل گیا ہو۔ مجھے تو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، اور ہمیں سب کو اپنے نظریاتی اور یہ مسلکی اختلافات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ خدا ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔